ان حالات سے فائدہ اٹھا کے ایسے لوگ جن کو شہر نے بار بار مسترد کیا ہے اپنے لیے سیاست کی کوئی گنجائش نہ سمجھیں اس کو. سندھ حکومت سے ہم فوری طور پہ مطالبہ کرتے ہیں. آپ نے ہمارا مطالبہ نہیں پورا کیا تو پھر ہم ہر طرح کے احتجاج کے لیے آزاد ہوں گے. آئینی اور قانونی ہمارا حق ہے. پہلے اپنے پولیس والوں سے پوچھیں رشوت کیوں لے رہے ہیں. ہر موٹر سائیکل والے سے, ہر گاڑی والے سے, کونے کونے پہ اتنی ایفیشینٹ پولیس ہے, گلیوں میں بھی کھڑی ہے, محلوں میں بھی کھڑی ہے, ایک ایک کو چیک کر رہی ہے. کہ لائسنس چیک کر رہے ہیں یا جیب چیک کر رہے ہیں. 150 لوگ ڈمپرز کے نیچے آئے ہیں. اس سے پورا شہر دکھی ہے. اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم جتنا کچی شراب پی کے مرنے والوں کو دے رہے ہیں آپ حکومت کی بنیاد پر, ان کے لواحقین کو کمپنسیشن, وہ ان ڈمپر سے کچلے جانے والے لوگوں کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے. اور ہم میں سے کوئی جا کے ان کی داد رسی کر رہا ہے. اگر کوئی جا کے پلاٹ دے رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, ہم لوگ جا رہے ہیں. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جن کے پاس ہم جا رہے ہیں. بینک کا اگر یہ جو ڈمپرز ہیں اس پہ اگر بغیر لائسنس کا ڈرائیور چلا رہا ہے, نشے کی حالت میں چلا رہا ہے, وہ ٹینکرز اگر اس کی فٹنس صحیح نہیں ہے, اور وہ ٹینکرز جو کہ کسٹم پیڈ نہیں ہے, وہ ٹینکر جو اللیگل چل رہے ہیں, یہ انتظامی معاملہ ہے. اس میں 2 فریق ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو ہم پھر حادثہ نہیں کہیں گے, قتل عمد کہیں گے. اگر حکومت اجازت دے رہی ہے اور اس شہر میں مقیم, اس شہر میں لگی ہوئی غیر مقامی پولیس ان کے لائسنس چیک کرنے کے بجائے ان کی جیبیں چیک کر رہی ہو, وہ ان ڈمپرز کو الاؤ کیا ہوا, کس کی ذمہ داری ہے؟ یہاں بیٹھی ہوئی 2 جماعتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دیکھا جائے کہ جو گاڑی چلا رہا ہے وہ لائسنس یافتہ ہے یا نہیں ہے, اس کی ذہنی اور جسمانی حالت ایسی ہے یا کہ نہیں ہے, وہ نشے میں ہے یا کہ نہیں ہے. وہ ٹینکر جو یہ ڈمپرز ہیں, زیادہ تر ڈمپرز وہ ہیں جو شہروں کے چلانے کے بجائے انڈسٹریل ایریاز میں یا کنسٹرکشن کے ایریا میں چلائے جانے چاہیے. تو جناب عالی, سب سے پہلے یہ ذمہ داری اس حکومت کی ہے جس نے اپنی ذمہ یہ کام لیا ہوا ہے, اور پھر اس پولیس کی ہے جو اس شہر سے لا تعلق ہے, جس کو پیسے جمع کرنے اور پہنچانے اوپر بھی اور گھر تک میں بھی. کراچی میں ایکسیڈنٹ ہے, ہم اس کی جو بھی لوگ غلط گاڑی چلاتے ہیں, ڈرائیونگ کرتے ہیں, چاہے کوئی بھی ہو, کسی کو, ہم اس کو مذمت کرتے ہیں کہ بھئی نہ چلائے. اور اس پہ بندوقیں اٹھانا اور لڑنا اور جھگڑنا, اس کا مسئلہ یہ دنیا میں ہر جگہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اس کا ایک طریقہ ہے, ہمیں اس طریقے پہ چلنا ہے, اور رول ہے, ریگولیشن ہے. اگر کوئی ایکسیڈنٹ کرے تو اس کے خلاف پرچہ کٹیں, سخت سے سخت سزائیں دیں, اس کی پاسنگ صحیح ہو. یہ 2 نمبر پاسنگ جو یونین کے دفتر میں بیٹھ کر کے وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں فٹنس کی, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ صرف پیسوں کے لیے. آپ فٹنس صحیح کرو نا, بغیر پیسوں کے کرو, مگر گاڑی چیک کرو, ڈرائیوروں کا ایج چیک کرو, اس کی ساری چیزیں چیک کرو, اس کی ساری مسئلوں کا حل ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ شہر کے حالات میں کسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے خراب کرنے میں, تو مستقل 50 سال سے اس شہر کے ساتھ ہونے والی ناانصافی ہے. اس صوبہ سندھ میں انتظامی طور پہ, بلکہ مجھے کہہ دینے کی اجازت دیجیے لسانی طور پہ لگائے ہوئے کوٹا سسٹم کی وجہ سے, اور گزشتہ 20-25 سال سے اس کوٹا سسٹم میں سے بھی سندھ کے شہری علاقوں کے لیے کوئی حصہ نہیں چھوڑا گیا ہے, نہ تعلیمی اداروں میں, نہ نوکریوں میں, نہ کاروبار میں. کراچی کا جو حالات ہے, ہم اس کو اگر گہرائی سے دیکھیں تو یہ کوئی لسانی مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے انتظامی. اس کو رنگ ابھی لسانی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. حقیقت یہ نہیں ہے, حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے کہ کراچی میں بے روزگاری, کراچی میں ایجوکیشن میں بھی دھاندلی, میرٹ کا قتل, سسٹم کے ذریعے پاکستان اور سندھ صوبے کو چلانا. پانی نلوں میں نہیں ہے, ٹینکروں میں ہے. کوئی بندہ پیاس سے مرا نہیں ہے, سب کو پانی ملے مگر پیسوں سے.
یہ وہ سسٹم کا برکت ہے.